خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ومن، اور جو کوئی، یطع اللہ، اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فاولئک، تو یہی لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم، انعام فرمایا، اللہ، اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک، یہ سب لوگ، رفیقا، دوست، ذالک، یہ، الفضل، فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، علیمن، جاننے والا. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو، پکڑ لو، حذرکم، اپنا بچاؤ، فانفرو، پھر نکلو، ثباتن، دستوں میں، چھوٹی جماعتوں میں، او انفرو، یا نکلو، جمیعاً، سارے کے سارے، وَإِنَّ، اور بے شک، منکم، تم میں سے، لمن، البتہ جو، لیبطئن، وہ سستی کرتا ہے، دیر لگاتا ہے، فَإِن، پھر اگر، اصابتکم، پہنچے تم کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، قال، کہتا ہے، قد، تحقیق، انعم اللہ، انعام فرمایا اللہ نے، علیہ، مجھ پر، اذ، جب، لم، نہ، اکم، میں تھا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدن، حاضر. تفسیر: وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِکَ، تو ایسے ہی لوگ، مَعَ الَّذِینَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالح لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے یہ دوست ہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم کی بات ہوئی، انعام یافتہ لوگوں کی بات ہوئی. فرمایا انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. جب جا کر ان کی رفاقت نصیب ہوگی. اطاعت سے یہ راستہ ملتا ہے، صرف باتوں اور تمناؤں سے نہیں.
انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ نبی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ صدیقین کا۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو اپنے ہر معاملے میں کھرا ہو، ہر معاملے میں سچا ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، حق کے لیے گواہی دینے والا ہو، تو ایسا شخص صدیق، بہت سچا، راست باز کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہداء، شہید کی جمع ہے۔ شہید کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت سے، اپنی پوری زندگی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ جس راستے کو میں مانتا ہوں وہی دراصل سچا ہے۔ یعنی شہید کی شہادت ایک گواہی بن جاتی ہے، کس بات پر؟ کہ جو کچھ وہ کہتا تھا وہ اس نے پورا کر دکھایا، کیونکہ کسی بھی کام کے لیے اپنی جان دے دینا یہ آخری اور انتہائی درجہ ہے اس کے دعوے کی سچائی کا۔ پیچھے یاد ہے جب انفاق فی سبیل اللہ پہ آیات آ رہی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اللہ کی راہ میں مال وہی خرچ کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو، اور کسی بھی انسان کے ایمان کی سچائی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس چیز پر انسان ایمان رکھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے لیے قربانی نہ کرے، اور جو شخص قربانی نہیں کرتا اس کی سچائی مشکوک ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی مشکل ہی یہی، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں ایک عدد گھر بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم کو قرآن کا علم مل جائے، اس کے لیے ہم وقت بھی نہیں دینا چاہتے، اپنی نیند نہیں قربان کرنا چاہتے، اپنی روٹین نہیں خراب کرنا چاہتے۔ تو ایسے میں محض تمنا رکھنے سے تو کوئی کام نہیں ہو جائے گا۔ تو دین دراصل وہی معتبر ہے جس میں انسان قربانی کر سکے۔ تو شہید قربانی کر کے اپنے دعوے کو سچا بتاتا ہے۔ پھر صالح، تو صالح سے مراد ایسا نیک انسان جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے نیکی ظاہر ہو۔ صالح کا معیار کیا ہے؟ ہر عمل، ہر حرکت سے۔ ہر حرکت سے مراد کیا ہے؟ اس کے سارے ایکشنز گواہی دیتے ہوں کہ یہ نیک ہے۔ وہ دھوکے باز، فریبی، وعدہ خلاف، جھوٹا، مکار شخص نہیں ہو سکتا۔ جس کے ہر ایکشن سے خیر ٹپکتا ہو، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، جس میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہو۔ اور یہ اسی میں ہو سکتا ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار ہو۔ تو انبیاء کے بعد صدیق، شہید کے بعد صالح کا درجہ ہے، اور صالح پھر پلٹ کر جاتا ہے کس کے لیے؟ جو اپنے نبی کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا ہو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے بھی نچلے درجے پر ہوں گے نا، صالح سے ذرا کم درجے پر بھی ہوں گے، جن کی ہر حرکت سے نیکی نہیں ٹپکتی، کچھ نیکی کا کام کر لیتے ہیں، کچھ ان سے اور بھی کام ہو جاتے ہیں، وہ شہید بھی نہیں ہوئے، وہ صدیق کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچے، اور نبی ہونا تو کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پر، کیا؟ کہ اگر تم اس کوشش میں لگے رہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو، اطاعت کرو، تو پھر تمہیں ان سے ملا دیا جائے گا۔ اس آیت کے پس منظر میں یعنی بعض لوگ اعلیٰ درجے کی قربانیاں تو نہیں کرتے، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، وہ چل رہے ہیں، دوڑ نہیں پا رہے لیکن چل رہے ہیں، چلتے چلتے ابھی وہ صالح کے درجے کو بھی نہیں پہنچ پائے، لیکن راستے میں ہی بلاوا آ گیا۔ چلے تو تھے اس راستے پہ لیکن ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ کوئی بھی سفر جب انسان شروع کرتا ہے تو منزل تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ یہاں اس وقت سوچیں میں حیدرآباد پہنچ جاؤں اور آنکھ کھولیں تو آپ وہیں پہنچی ہوئی ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب آپ چل پڑے، گھر سے چل پڑے، لیکن آپ پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں ہی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ تو یہ جو چلنا تھا نا آپ کا، یہی قبول ہو گیا۔ یہاں ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی
جیسے کہتے ہیں نا علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے ہی کیا ہے، اگر وفات ہو جائے تو وہ شہید کے درجے پہ ہو جاتا ہے. تو وہ شہید ایکچوئل شہید تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے ساتھ مل جائے گا نا، معلّہ زینہ، کیونکہ وہ اس راستے پہ چل پڑا تھا. تو جو شخص اطاعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اپنے دل دماغ اور اپنے پورے جذبات سے اس راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر اگر وہ منزل تک نہ بھی پہنچے تو اسے پہنچا دیا جائے گا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا جو اس کے محبوب لوگ ہوں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. تو ان کے دل کھل اٹھے کہ اچھا اگر ہمارے میں وہ عمل نہیں جو آپ کا ہے، ہم اس درجے اور مقام پر نہیں، لیکن آپ سے محبت تو کرتے ہیں، اسی راہ پہ چل تو رہے ہیں. کیونکہ اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان، بیوی، اولاد سے بھی زیادہ ہے. بعض اوقات میں گھر میں بے چین رہتا ہوں، جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تب سکون حاصل ہوتا ہے. اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا میں آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ جنت میں آپ کے درجے بہت بلند ہوں گے. کیونکہ درجوں کی بلندی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں سے اپنے اوپر والے درجوں کو دیکھیں گے اس طرح جیسے تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو. یعنی نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی ستارے میں کسی کا گھر ہو. اتنا اونچا درجہ ہوگا ایک سے دوسرے کا، اور 100 درجے ہیں جنت کے. ہاں بہرحال تو صحابی کو فکر ہو گئی کہ میں تو پتہ نہیں کہاں نیچے ہوں گا اور آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا. وہ کہنے لگے اول تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی کہ نہیں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ تو یقینی طور پر آپ سے بہت نیچے ہوگا. وہاں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا، وہاں آپ سے کیسے ملوں گا، کیونکہ اس کو تو بے چینی تھی آپ سے ملاقات کی، کیونکہ آپ سے محبت رکھتا تھا. تو پھر وہاں مجھے صبر کیسے آئے گا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہاں مجھے صبر کیسے آئے گا. آپ نے یہ سن کر جواب نہ دیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر تم جانا چاہتے ہو، وہاں ملاقات چاہتے ہو آپ کی، تو پھر کیا کرو، اطاعت کرو، ان کی بات مان لو. من یطع اللہ والرسول، اگر اطاعت کرو گے تو فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور پھر ایک اور روایت سے اس روایت کی مزید سمجھ آتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. کوئی شاید گھر سے یہی پوچھنے آیا ہو، ذرا آج میں پوچھ آتا ہوں تاکہ پھر اس کے مطابق تیاری کروں گا. آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے. وہ کچھ شرما سا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، صرف فرض نمازیں ہیں، نہ بہت صدقہ دے سکتا ہوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا، اس کا نام ہے ربیہ بن کعب اسلمی. ربیہ کہتے ہیں کہ میں رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا. ایک دفعہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. میں نے کہا جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ. میں نے کہا میں تو وہی مانگتا ہوں، ہوا ذاکا. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو. یعنی اگر وہاں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر نمازیں خوب پڑھا کرو، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شخص ذرا نماز میں کمی بیشی کر دیتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو اس کے مطابق تلقین کی. کیونکہ آپ مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی نصیحت کرتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر،
دوبارہ اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اس کو پھر یہی کہا غصہ نہ کیا کر. تیسری دفعہ اس نے پوچھا، تیسری دفعہ بھی آپ نے اس کو یہی فرمایا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ کے اندازہ کر لیتے تھے کہ لوگ کس مشکل کا شکار ہیں. وہ نگاہ بصیرت ایک ہوتی ہے نا، اور اس کو حکمت بھی کہتے ہیں، اور جس کو حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر مل جاتی. یہ حکمت غیب کا علم نہیں ہوتی، حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے انداز، اطوار، حرکات دیکھ کر یہ اندازہ کر لینا کہ اس شخص میں کیا مشکل ہے اور اس کو کیا نصیحت کی جانی چاہیے. بہرحال اس شخص کو آپ نے کیا نسخہ بتایا کہ اگر جنت تو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بہت ضروری ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس شخص کو آپ نے سجدوں کی کثرت کا بتایا، اور دوسری طرف تاجروں کے لیے کیا بتایا؟ یعنی تاجر بھی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے کب؟ التاجر الصادق الامین. وہ تاجر جو سچا ہو، کھرا ہو اپنے کام میں، اور امین، امانت دار ہو، دھوکہ فریب نہ دے. وہ بھی مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کو بھی ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی. آپ دیکھیں کہ کچھ اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات یہ لوگ اپنے درجوں میں ہی ہوں گے، لیکن انبیاء، صدیقین، شہداء ان کے پاس ملاقات کے لیے آیا کریں گے، یا یہ کہ انہیں ان کی ملاقات کے لیے لے جایا جائے گا. یعنی اگرچہ درجوں میں بہت فرق ہوگا لیکن ملاقات ہوتی رہے گی وہاں پر، کیونکہ وہاں ہمیشہ جو رہنا ہے، وہاں سے جانا جو کہیں نہیں، کام بھی کوئی نہیں، ہاں، نہ زراعت، نہ کھیتی باڑی، نہ کچھ، صرف رہنا ہی رہنا، انجوائمنٹ ہے، میل ملاقاتیں، باتیں، ادھر ادھر، پکنک پکنک. تو پھر وہاں کیا دل چاہے گا کہ وہ تو ملے جن سے ہم محبت کرتے تھے. جنت ویسے بہت اچھی چیز ہے، لیکن جنت کا مزہ بھی اچھے دوستوں کے ساتھ ہے نا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کمپنی اور دوستی میں نیکی کا معیار کس قدر ضروری ہے، جو صرف دنیا کی حد تک ہی نہ رہ جائے. اس لیے ہم سب کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے دوستوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بھی لائیں، تاکہ وہ صرف دنیا کے ساتھ ہی نہ رہیں، آخرت کے ساتھ ہی بھی بنیں. اور کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. رفیق کا لفظ رفق سے ہے. رفق کس کو کہتے ہیں؟ نرمی کو. تو دوست دوست کے لیے نرم ہوتا ہے. اس وقت جو مجھے بہت بڑی تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے ہم مسلمانوں کے اندر، وہ فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت تو ایک طرف رہی، وہ تو کہیں باہر نکال بھی چھوڑے تو اس کے بعد پھر رنگ، نسل، برادری، خاندانوں کی جو منافرتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. لوگ قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، دین بھی سیکھ جاتے ہیں، لیکن آپس میں محبت نہیں کر پاتے. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی؟ رحماء بینہم، ہاں، آپس میں بہت نرم، بہت رحیم، شفیق، مہربان، محبت کرنے والے. میں بہت چھوٹی تھی جب میری ایک استاد نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو، تم کبھی بھی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھنا. یعنی جیسے کلاس روم میں ہوتا ہے نا کہ صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ کے پڑھنا. اور ساری کلاس میں سے یہ نصیحت انہوں نے مجھے ہی کی. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی خامی دیکھی ہوگی ایسی. تو بہرحال ان کی یہ نصیحت میں نے پلے باندھ لی، اور میں ہمیشہ کیا کرتی تھی، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھتی تھی، یہ کیسے لکھتی ہیں، یہ کیسے پڑھتی ہیں، یہ کیا کرتی، یہ کیا کرتی، اس کا تجربہ، اس کا اس کا اس کا اس کا. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ سیکھنے میں مدد دی. جب انسان ایک روٹین کا عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے بڑا آرام دہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی مشکل میں ڈال کے انسان کو اور زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کے سیکھنے میں بہت مدد ملتی. وہ کوالٹیز اپنے اندر لائیں جو صحابہ کرام کے اندر تھی، تاکہ ہم بھی کچھ دنیا میں رہ کے انسانوں کی خدمت کر سکیں. ایسے ہی نہ چلے جائیں، واپس جانا تو ہے، ایسے ہی نہ چلے جائیں، کچھ ساتھ ہو. اور سب سے زیادہ خوشی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان انسانوں کے کام آتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جس سے لوگوں کے دل سے دعائیں نکلتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، اور کہنا بھی چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کریں، کہتے رہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ حضرت اویس قرنی جب آئیں گے تو تم ان سے اپنے لیے دعا کو کہنا. ہاں، تو دعا تو کرانی چاہیے دوسروں سے، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کرنے چاہیے کہ دوسروں کے دل سے دعائیں پھوٹیں آپ کے لیے. تو یہ بھی قربانی سے ہی آتا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا، پھر سمندر کی مچھلیاں اور چیونٹیاں بھی دعائیں کرنے لگتی ہیں آپ کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے خیر کا پیغام لاتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذرے کی بھی قدر کرتا ہے نا، اسی لیے تو سب چیونٹیوں کو لگا دیتا ہے آپ کے لیے دعائیں کریں. کیونکہ آپ ذرہ کریں اور وہ اس کو پہاڑ بنا دے. لیکن کوشش کرنی پڑے گی نا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ، کتنے اچھے دوست ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. جس کو یہ محبت نصیب ہو جائے، جس کو ایسی دوستی مل جائے، جس کو ایسے ساتھی مل جائیں. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ جاننے والا کہ کون کتنا نیک ہے اور کون کسی کی دوستی سے کیا چاہتا ہے، کون کسی کی دوستی میں کس کو تلاش کرتا ہے، اللہ کو یا کچھ اور. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کو کتنا فخر ہوتا ہے بڑے لوگوں سے دوستی کر کے، ہے نا، لیکن اللہ کی نظر میں جو بڑے ہیں ان سے دوستی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان کی خوشی کا کیا عالم ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہمارے دل میں نیکی کی اتنی محبت نہیں نا، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی بھی اتنی قدر نہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی. کیونکہ انسان کو اسی سے محبت ہوتی ہے نا جس راستے پہ وہ خود ہوتا ہے. ابھی تو شاید یہ لفظ بڑے بوجھل لگ رہے ہوں ہم کو کہ ہے ان کے ساتھ، ہے تو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کون ہوں گے، خوف آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا. اچھا، اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ایک زبردست پکچر میرے سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم. مجھے ایسا لگا کہ جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوں اور آپ نے کوئی کام کہا کرنے کو اور انہوں نے سر جھکا دیا، سر تسلیم خم، ہم راضی جو بھی آپ کہیں. یعنی یہ کیفیت، کیونکہ یسلمو تک بھی کافی تھا مطلب، لیکن یسلمو تسلیما، پورے کا پورا سونپ دیا، حوالے کر دیا، پورا جھکاؤ، 100% اگری کرتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. یہ ہے ایمان کی علامت. کیا تعلق تھا نا صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہی ڈسپلن پر انسان کو واقعی انسان بناتا ہے. اور پھر انہی لوگوں نے روم اور ایران فتح کیے تھے. اتنی بڑی بڑی عظیم الشان سلطنتیں اس دور کی. آج وہ کیلیبر ہی نہیں ہے، شخصیتوں کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ وہ بھی سب کچھ تلوار سے نہیں ہوتا، دلوں کو مسخر کر کے ہوتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کی ایسی شہرت بن گئی تھی کہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کب آئیں گے، آتے اور دروازے کھول دیتے تھے. تو حکمران بے بس ہو گئے. اگر عوام کسی کا ساتھ دے تو حکمران کیا کر سکتے ہیں. اس طرح علاقے پہ علاقے فتح ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ. یوں لگتا ہے جیسے کسی میجک کی چھڑی سے سب کچھ فتح کر لیا. اس طرح کی فیلنگ آتی اگر آپ تاریخ پڑھیں، نے سوپ کر دیا. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک عوام ساتھ نہ ہو. محمد بن قاسم کا آپ سب نے پڑھا ہوگا، جب وہ آیا تو لوگوں نے اس کو دیوتا بنا لیا، اور وہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا، کوئی بہت بڑا معتبر انسان نہیں، لیکن اتنی لوگ اس سے محبت کرتے تھے کہ اس کے لیے انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ وقف کر دی. بے شمار لوگ مسلمان ہونے لگ گئے. آج ہماری یوتھ ایسی کیوں نہیں؟ وہ تو ٹین ایج ہی منا رہی ہے، اسی کے بگاڑ سے نکل نہیں پا رہی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، پکڑو اپنا بچاؤ. حذر کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی خطرے اور آفت سے بچنا. پھر اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مثلا زرہ بختر، سپر. اور پھر اپنے عام استعمال میں یہ اسلحے کے لیے استعمال ہونے لگا، جیسے تلوار وغیرہ، اور آج کے دور میں ٹینک وغیرہ یا اور اسلحہ. تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ پکڑ لو، یعنی اسلحہ تیار رکھو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، یہ عملی اقدام کی اسکیم کا ایک حصہ ہے جسے وار ٹیکٹکس کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، پکڑو اپنا بچاؤ، اپنا اسلحہ لے رکھو، فانفروا، پھر نکلو۔ نفور ہوتا ہے نون فیرے جنگ کے لیے نکلنا، فانفروا، پھر نکلو، ثباتن، چھوٹی جماعتوں میں، ثبتن کی جمع، جیسے سریہ چھوٹے دستے کو کہتے ہیں، جیسے گریلا وار کے لیے نکلا جاتا ہے چھوٹے دستوں میں، چھوٹے گروپس میں۔ اَوِنْفِرُوا جَمِيعًا، یا نکلو سارے اکٹھے ہو کر، یعنی بڑا لشکر لے کر۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورت النساء جنگ احد کے بعد نازل ہوئی اور جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان کے دور کو کور کرتی ہے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت آزمائش کا دور تھا، کیونکہ شکست کی وجہ سے ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے، اور ہر روز ایسی خبریں مدینہ میں پھیلتی تھی کہ آج ادھر سے دشمن آ رہا ہے، آج ادھر سے آ رہا ہے، کیونکہ سب نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا تھا۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ خصوصاً یہود جو تھے ان کے سردار مشرکین مکہ سے اتحاد کرنے کو گئے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو جنگ احد کی شکست سے بہت سے قبائل کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئے اور انہوں نے اپنی اسلام دشمنی میں کوششیں تیز کر دی۔ ایسے میں مسلمانوں کو بہت پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات سے نبٹنے کے لیے مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ نمبر 1، اسلحہ تیار رکھا کرو، اپنا احتیاطی بچاؤ رکھو، پھر چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہو ضرورت پڑنے پر، اور بڑا لشکر لے کے بھی نکل سکتے ہو۔ اس کو وار ٹیکٹکس کہتے ہیں کہ جیسے حالات دیکھو ویسا ہی اس کے مطابق رد عمل رکھو۔ عربوں کے ہاں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طریقوں سے جنگ ہوتی تھی، چھوٹے دستوں کے ذریعے جھڑپیں ہوتی یا باقاعدہ بڑی منظم فوج کے ذریعے جنگ ہوتی۔ تو یہاں پر اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، اس کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے ٹیکٹکس اور اپنے طریقے بھی آزماؤ، اپنی عقل سے بھی کام لو، اپنے اسباب بھی فراہم کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے صرف ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا اور صرف تسبیح کے زور پر جنگیں لڑنا یہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ اس کے لیے اپنی پوری تیاری رکھو۔ اور پھر دوسری طرف یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلو، جنگ کے لیے نکلو، تو ایک ایک کر کے نہ نکلو، یا بڑے لشکر میں نکلو یا چھوٹی جماعت میں نکلو، کیونکہ اکیلے جانے میں نقصان ہو سکتا ہے اور دشمن ایسے مواقع سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جنگ کے علاوہ بھی عام سفر کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ کوئی شخص بالکل تنہا نہ نکلے۔ تنہا سے مراد جیسے کسی جنگل سے گزرنا ہے اس کو، تو ایسا بہادر نہ بنے کہ اکیلا نکل کھڑا ہو، کوئی بھی چیز انسان یا جانور اسے نگل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹے دستے کی شکل میں ہو، 1 سے بہتر ہے 2، 2 سے بہتر ہے 3، اور 3 سے بہتر ہے 4۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے بہترین ساتھی 4 ہیں، یعنی 4 لوگوں کا گروپ بہترین ہوتا ہے، اور بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے، اور بہترین لشکر 4000 کا ہے۔ تو صبح آپ یوں سمجھے جیسے 400 لوگ ہوں، اور اس کے مقابلے میں جمیعاً سے مراد بڑا لشکر یعنی 4000 کا آن ورڈز ضرورت کے مطابق۔ اور اسی طرح سفر وغیرہ کے لیے 4 لوگ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ بھی ہیں جو بہت سستی دکھاتے ہیں، یعنی ابھی تم میں ایسے لوگ موجود ہیں
جو جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے. بطأ بے توئے حمزہ، بطأ یبطئ کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا پڑنا، سست پڑنا، پیچھے رہ جانا. یہاں ان کی نفسیاتی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ منافقت سے خود غرضی جنم لیتی، اور جب خود غرض ہوتا ہے انسان تو پھر دین کی راہ میں کوشش نہیں کرنا چاہتا، اپنی جان نہیں لگانا چاہتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگوں کو جب کوئی کام کہا جائے تو وہ جان بچاتے، ہمیں نہ کہا جائے، کسی اور کو کہہ دیا جائے، کاش مجھ پہ نہ نظر پڑے کام دینے والے کی، میں ادھر ادھر کھسک جاؤں. لیکن جس شخص کو اجر آخرت چاہیے وہ بڑھ بڑھ کر کام مانگتا ہے، کوئی اور کام بتائیے، اور کام چاہیے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے نا. لیکن افسوس کہ آج مسلمان کام چور ہو گئے. اس دور میں کم لوگ ایسے تھے، لیکن تھے تو ان کو اللہ نے کھول کے رکھ دیا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جو سستی دکھاتے ہیں، جو پیچھے رہنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یعنی تمہارے جنگ میں جانے کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جیسے جنگ احد میں ہوا، قَالَ، وہ کہتے ہیں، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے تو مجھ پہ بڑا انعام کیا. اذ لم اکم معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ ہوا. وہ اپنی غیر حاضری کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں کہ شکر ہے میں وہاں نہیں تھا تو اللہ کے راستے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی. حالانکہ اللہ کے راستے میں غازی ہو کہ شہید ہو، جان جائے کہ بچ جائے، دونوں میں خیر ہی خیر ہے. دنیا کی کامیابی ہو تو بھی بڑی بات ہے، اگر دنیا میں نہ ملے کچھ، جان بھی چلی جائے تو وہ تو اور بھی زیادہ بڑے درجات مل جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی راہ میں کام چور انسان، جان چرانے والا، پیچھے رہنے والا، دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تو یہاں بنیادی طور پر خطاب منافقین سے ہے جو ہیلوں بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے تھے اور پیچھے رہنے کی کوشش کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.